السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان شہزاد، ایک نئے ویلاگ میں خوش آمدید۔ ناظرین، موفا اٹیسٹیشن اور فارن آفس کی جو سروسز ہیں اور جو نیا سسٹم آیا ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بریف کر رہا ہوں کافی دنوں سے، اور کافی ساری چیزیں جو سسٹم میں تبدیل ہوئی ہیں اس کے حوالے سے میں نے پہلے ویلاگز کیے، اس میں کافی انفارمیشن موجود ہے کہ کیسے اب نئے سسٹم کے تحت جو ہے وہ آپ اپنے ڈاکیومنٹس کو اٹیسٹ کروا سکتے ہیں یا اپوسٹل کی سروسز جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور اور پشاور میں جو ہے وہ فارن آفس نے یہ سروسز شروع کی ہیں۔ اس کے ڈیزگنیٹڈ پوائنٹس بنا دیے ہیں کہ جہاں سے آپ اپوسٹل کی یا اٹیسٹیشن کی سروسز جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ یہ سروس حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، فار ایگزامپل ان اسلام آباد، تو میں نے ایک بڑی عجیب سی چیز جو ہے وہ نوٹس کی، بلکہ آپ اس کو کہیں کہ ایک باریک سی واردات ہے جو یہاں شہر اقتدار میں سب کے سامنے جو ہے بلا خوف و خطر جو ہے وہ ڈالی جا رہی ہے۔ وہ واردات کیا ہے اسی کا ذکر کرنے آیا ہوں کہ جب آپ کوریئر سروسز سینٹر کے اوپر جائیں گے، چاہے وہ ٹی سی ایس ہے یا کوئی اور ہے، ای سی ایس ہے یا کسی اور جو بھی انہوں نے 5-6 ڈیزگنیٹڈ جو ہیں وہ بتائے ہیں، تو آپ نے کس چیز کا خیال رکھنا ہے، وہ آپ کے ساتھ کیا کارروائی ڈالتے ہیں یا کیا واردات ڈالتے ہیں۔ یہ صرف ایک انڈیویجول یا جو کوریئر سروس کو اویل کرنے جا رہا ہے اس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ حکومت کا بھی مسئلہ ہے، یہ ایف پی آر کا بھی مسئلہ ہے، اور یہ ٹیکس کا بھی مسئلہ ہے۔ میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ میرا پوائنٹ کیا ہے اور جو کوریئر سروس والے ہیں وہ کیا کہانی ڈال رہے ہیں، اس کے بعد فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا۔ گزشتہ دنوں میرا جانا ہوا جب کوریئر آفس، اور ایک ڈاکیومنٹ ہم نے بھیجنا تھا ایک فیملی کے جو ہمارے ممبر ہیں ان کا جو ہے وہ ہم نے ڈاکیومنٹ سینڈ کرنا تھا، اور اس کے اندر ہم نے ایک پولیس کا جو ہے وہ کیریکٹر سرٹیفکیٹ جو ہے اس کی ویریفیکیشن یا آپ کہہ لیں اٹیسٹیشن کروانی تھی۔ جب ہم کوریئر سینٹر پہ گئے ہیں، پہلے تو میں یہ بھی بتا دوں اور بالکل واضح طور پہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو اپلیکینٹ ہے جس کا ڈاکیومنٹ ہے اس کا وہاں موجود ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص جا کے کسی کی جو ہے وہ ویریفیکیشن یا اٹیسٹیشن یا اپوسٹل کا پروسیس کروا سکتا ہے۔ بلڈ ریلیٹیو ہونا یہ ہے قابل قبول، لیکن وہ آپ کو ڈاکیومنٹ سے جو ہے وہ ثابت کرنا پڑے گا۔ خیر، میں واپس آتا ہوں اپنی بات کی طرف کہ جب ہم وہاں پر گئے اور ہم نے ان سے وہ ڈاکیومنٹ پروسیس کروانے کے لیے دیا، اس کی ایک ڈاکیومنٹ کی فیس، چونکہ یہ پرسنل لیول کا ڈاکیومنٹ تھا، تو 3000 روپے ہم نے پے کی، لیکن جو کوریئر کی فیس تھی وہ 2500 روپے انہوں نے ہم سے مانگی۔ یہ میں ای سی ایس کی بات کر رہا ہوں اور میرے پاس رسید بھی موجود ہے کہ جو ہم نے فیس پے کی ہے۔ جب ہم نے ان سے یہ تقاضا کیا کہ بھائی آپ نے جو یہ جو فیس مانگی ہے، اپنی فیس 2500 روپے آپ لے رہے ہیں، اس کی بھی کوئی رسید دے دیجئے، تو انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی رسید ہم نہیں دیتے ہیں۔ اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ آپ نے ایک ڈاکیومنٹ اٹیسٹ کروایا فارن آفس سے جو اٹیسٹیشن ہو رہی تھی، پہلے تو یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ وہی ڈاکیومنٹ پہلے فارن آفس میں جا کے لوگ آرام سے اٹیسٹ کروا لیتے تھے، بھلے ان کا ایک دن لگتا تھا، خواری ہوتی تھی، وہ ساری تکلیف اپنی پریشانی اپنی جگہ پر، لیکن بہرحال ایک دن میں کام ہو جاتا تھا اور پیسے اتنے نہیں لگتے تھے، 100-200 اس سے زیادہ کی کوئی وہ اس میں ریکوائرمنٹ نہیں تھی۔ اب یہاں پر آپ 3000 روپے ایک ڈاکیومنٹ کے دے رہے ہیں، اس کے اوپر آپ کوریئر کی فیس دے رہے ہیں، لیکن کوریئر والا کیا واردات ڈال رہا ہے کہ وہ آپ کو رسید کے اوپر صرف فارن آفس کی جو فیس ہے وہ لکھ کر دے رہا ہے، وہ آپ کو اپنی فیس لکھ کر نہیں دے رہا۔ یہ آپ کہہ لیں کہ ٹیکس چوری کے زمرے میں بھی آتا ہے، اور یہ ریکارڈ سے جو ہے وہ چیزوں کو غائب کرنے کے زمرے میں بھی آتا ہے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے ایک فیس پے کی ہے، لیکن اس فیس کا کوئی وجود، اس کا کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے کسی بھی ڈاکیومنٹ میں۔ آپ اور میں رسید لے کے گھر واپس آ جائیں گے، لیکن ہمارے پاس صرف رسید پر یہ لکھا ہوا ہوگا کہ جناب یہ 3000 روپے آپ نے فلاں ڈاکیومنٹ کی فیس جمع کروا دی، اور اس کے بعد معاملہ ختم۔ اب یہ اسلام آباد میں بیٹھ کے بالکل سر عام اس طرح جن لوگوں کو فارن آفس نے ہائر کیا ہے، جن کو یہ کانٹریکٹس دیے، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میں اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ بات کر رہا ہوں، تو کم سے کم جو میرے پاس رسید ہے اس کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ انہوں نے اپنی فیس نہیں لکھی، اور جب میں نے ان سے مانگی رسید کہ آپ اپنی فیس کی بھی رسید دیں تو انہوں نے وہ رسید نہیں فراہم کی، اور الٹا کہا کہ ہم ایسی کوئی رسید نہیں دیتے ہیں، یہ ہمارا اپنا وہ جو ہے معاملہ ہے، ہم جانے اور ہمارا کام جانے، آپ کو اپنی رسید ہم نے دے دی، آپ وہ فارن آفس کی فیس لے کر جائیں۔ اچھا، دو بڑے نقصانات جو ہیں اس کے بعد بھی آپ کے منتظر ہیں۔ دو جو بڑی چیزیں ہو رہی ہیں وہ کیا ہیں، اور وہ جو لوگ باہر جانے کے خواہش مند ہیں کسی بھی حوالے سے، ان کو دو اور مشکلات جو ہیں وہ بڑی فیس کرنی پڑ رہی ہیں۔ ایک مشکل جس کا ذکر ابھی میں نے کیا کہ پہلے ایک کام جو ہے وہ 10، 20 اور 50 روپے کے ٹکٹس لگنے کے بعد جو ہے فارن آفس میں دھکے ٹوٹے کھانے کے بعد ہو جاتا تھا، ایک دن میں ہو جاتا تھا۔ ایک جو ڈاکیومنٹ ہے یا دو ڈاکیومنٹ ہیں، آپ جاتے تھے، آپ کو تکلیف ضرور ہوتی تھی لیکن آپ کا کام ہو جاتا تھا۔ لیکن اب آپ کو دو اور نقصان اٹھانے پڑتے ہیں۔ ایک، آپ اس کے بدلے میں فیس دے رہے ہیں، اور فیس بھی اچھی خاصی دے رہے ہیں کہ ایک ڈاکیومنٹ کی فیس جو
पर्सनल या एजुकेशनल डॉक्यूमेंट होगा उसकी 3,000 रुपये मुकर्रर की गई है। जो इससे ऊपर के डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी 4,500 और जो उससे भी ऊपर डॉक्यूमेंट्स हैं कमर्शियल लेवल के उनकी 12,000 रुपये फ़ीस जमा करवानी पड़ेगी आपको। जब आप फॉरेन ऑफिस से ये काम एक दिन में ढक्के टुडे खा के करवा रहे थे तो तकलीफ और परेशानी अपनी जगह पर थी, लेकिन काम सस्ते में हो रहा था। अब आप फॉरेन ऑफिस का जो जिन लोगों को उन्होंने हायर किया, जिन लोगों को इन सर्विसेज के लिए जो है वो चुना है, वहाँ क्या वारदात डाली जा रही है, एक वो आपको अपने ऑफिस की रसीद नहीं दे रहे, कम से कम मेरे केस में तो ऐसा ही है। दूसरे नंबर पे आपकी जो डॉक्यूमेंट्स वो ले रहे हैं उसके बदले में आपसे वो फीस ले रहे हैं और अच्छी खासी फीस ले रहे हैं। ये फॉरेन ऑफिस ने या गवर्नमेंट ने फीस मुकर्रर की है, इसमें उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसके ऊपर उनकी अपनी फीस है जिसका वो कोई वजूद नहीं रख रहे हैं और वो उसको छुपा रहे हैं, टैक्स चोरी कर रहे हैं या किसी और वजह से वो रसीद नहीं दे रहे। बहरहाल वो लोगों को रसीद देने में हिचकिचाहट से काम ले रहे हैं। दूसरी अहम चीज़, फॉरेन ऑफिस से आप जब डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवा रहे थे, एक दिन में जितनी भी मर्जी आपको परेशानी या तकलीफ होती थी, काम हो जाता था। अब आप डॉक्यूमेंट दे के आ जाते हैं कोरियर सर्विस वालों को और फिर आप भूल जाएं उसको, क्योंकि वो 2 से 3 हफ्ते तो नॉर्मल टाइम दे रहे हैं। इस्लामाबाद से कम कोई डॉक्यूमेंट अगर आपने भेज दिया तो जी आप 3 हफ्ते के बाद पता कर लीजिएगा। अरे भाई, यही डॉक्यूमेंट एक दिन में धक्के टुटे खार के फॉरेन ऑफिस से लोग करवा रहे थे। अब ऐसी कौन सी कयामत आ गई है कि आपको इसको 3 हफ्ते लग रहे हैं एक डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करने में। माना आपने जाना है, आपने वापस लेके आना है, एक दिन खर्च हो जाएगा, लेकिन एक दिन भी मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ। अगर आप इस्लामाबाद से देखें, अपारा मार्केट में जैसे एक ऑफिस है जो ECS का ऑफिस है, यहाँ से जो फॉरेन ऑफिस का डिस्टेंस है वो आप देख लें शायद 1-8 किलोमीटर ही होगा। अब यहाँ से एक डॉक्यूमेंट अगर आप लेने जाते हैं या लेकर आते हैं वहाँ पर फॉरेन ऑफिस से, हार्डली 10-15 मिनट लग जाएंगे आपको, आधा घंटा लग जाएगा, 1 घंटा लग जाएगा, लेकिन उसके बदले में जो एप्लीकेंट है उसको 3 हफ्ते इंतजार करने का कहा जा रहा है। मुझे ये एक बात नहीं समझ में आ रही कि फॉरेन ऑफिस में ऐसा कौन सा ये नया निज़ाम। आप ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने लाइन ख़त्म की, टोकन ख़त्म किया, सारी चीज़ें आपने स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की है, लेकिन वही लोग जो पहले उस डॉक्यूमेंट को वहाँ बैठकर एक दिन में चंद घंटों में जो है वो अटेस्ट करके वापस कर रहे थे, अब उन्हें तीन हफ्ते क्यों दरकार है, अब उन्हें 3 हफ्ते क्यों लग रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी वहाँ तब्दीली आई है? क्या लोग कम पड़ गए हैं या और कोई तरीकाकार ढूंढ लिया गया? ठीक है जी, और आने दें, आराम से जो है ना वो बैठ के करते रहें। खुदा रहा, इन चीज़ों को आप नोटिस लें। मैं जितनी इन्फॉर्मेशन पहले लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ उसमें ज़्यादातर लोगों का यही शिकवा है कि एक तो फीस इतनी ज़्यादा रखती गई है और उसके ऊपर टाइम का कोई अता पता ही नहीं है। कितने सारे कमेंट्स जो हैं वो मेरी वीडियोस के नीचे आ रहे हैं लोगों के कि 3-3 हफ्ते हो गए, 4-4 हफ्ते हो गए, 15-15, 20-20 दिन हो गए और कोई अता पता नहीं है कि हमारा डॉक्यूमेंट इस वक्त कहाँ मौजूद है और कब आएगा। कोई डेट भी नहीं दे रहे हैं कि फ़लाँ तारीख को आप आके ले जाएं, 2-3 हफ्ते के बाद पता कर लें, 3-4 हफ्ते के बाद पता कर लें। ये कोई तरीका नहीं है। आपने अगर सिस्टम बदला है, आपने अगर एक तब्दीली लाए हैं, आप चाहते थे कि लाइन ख़त्म हो, लोगों को परेशानी ना हो, लोगों को अजियत ना हो, उनका पूरा दिन धक्के ठुटे खाते ना गुजरे, तो उसका हल ये नहीं है कि आप लोगों से डॉक्यूमेंट लेके 2-3 हफ्ते के लिए उनको कहें कि भूल जाएं जी अब आपको डॉक्यूमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। उसके ऊपर वो फीस भी दे रहे हैं, उसके ऊपर उनको पता भी नहीं है। अब किसी को डॉक्यूमेंट जल्दी चाहिए, किसी को डॉक्यूमेंट 1 हफ्ते में चाहिए, 1 दिन में चाहिए, वो क्या करे? अर्जेंट की कोई सहूलत मैसर नहीं है अभी फ़िलहाल। आप कोरियर सर्विस जाएंगे, आप जो मर्जी कर लें, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने पूछा उनसे कि भाई इसको जल्दी करना, उन्होंने कहा जी कुछ नहीं हो सकता, आपने जो डॉक्यूमेंट दे दिया हमने रख लिया, हम लेके जाएंगे, वहाँ से जब अटेस्ट होके आएगा तो आप 2-3 हफ्ते के बाद जाके आके जो है वो पता कर लीजिएगा। तो ये फॉरेन ऑफिस के भी करने के काम हैं, देखने के काम हैं। जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, उनको भी देखना चाहिए इसके अंदर और ये पूछगछ करनी चाहिए कि जो कोरियर सर्विस वाले हैं वो रसीद के ऊपर अपनी फ़ीस क्यों नहीं जो है वो लिख कर दे रहे हैं और वो किस खाते में जो है वो अपनी रसीद का इंदराज या अपनी जो रकम उनकी जो फ़ीस का इंदराज है वो उस रसीद के ऊपर नहीं कर रहे हैं। FBR या दीगर महकमों का काम है कि इस्लामाबाद में अगर इस तरह की कोई चीज़ एक्टिविटी हो रही है तो वो इसके ऊपर नज़र रखे। लेकिन बहरहाल फॉरेन ऑफिस ने चूँकि अभी ये काम शुरू किया, उन्होंने लोगों को इस चीज़ का आप कह लें कि उनको टास्क दिया है, उनको रिकग्नाइज़ किया है कि आप फ़लाँ डेजिग्नेटेड सेंटर पे जाके ये कर सकते हैं और 5-6 ही हैं, इतने ज़्यादा भी नहीं हैं डेजिग्नेटेड सेंटर्स। तो उनको मॉनिटर करना या उनकी जांच पड़ताल रखना या उनके ऊपर नज़र रखना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि पूरे शहर में हर जगह सेंटर्स हैं कि जहाँ जाके आपको पता ही नहीं चलेगा कि जी मैं इससे पूछूँ या उससे पूछूँ। 5-7 या 6 जो हैं वो ऑफिस हैं कोरियर सर्विसेज के, जहाँ से आपने चेक एंड बैलेंस रखना है, ये देखना है कि क्या वो फ़ीस प्रॉपर जमा कर रहे हैं, कितनी फ़ीस ले रहे हैं, क्या उसके ऊपर जो भी मुतलका जो इदारे हैं उनको टैक्स या जिस सूरत में भी रकम जानी है वो जा रही है या नहीं जा रही है। और साथ ही वज़ीर
جو خارجہ ہیں ہمارے فارن منسٹر جو ہیں ہمارے اسحاق ڈار صاحب، ان کے ساتھ یہ بھی لوگوں کا ایک بہت بڑا مطالبہ ہے، ڈیمانڈ ہے اور ریکویسٹ بھی ہے کہ خدا را فیسوں کے اوپر بھی نظر ثانی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ٹائم فریم بھی ایک انشور کریں کہ جی ایک ڈاکیومنٹ پہلے اگر ایک دن میں اٹیسٹ ہو جاتا تھا اب اس کو 3 ہفتے کیوں لگ رہے ہیں. تو یہ چیزیں فارن آفس کے نوٹس میں لانا بھی ضروری ہیں اور کوریئر سروس والوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ ڈاکیومنٹ لے رہے ہیں تو آپ کو اتنے دن کے بعد ایگزیکٹ جو ہے یہ ڈاکیومنٹ واپس کر دیا جائے گا. جب یہ ساری چیزیں اسٹریم لائن آپ کر رہے ہیں تو یہ بڑے بیسک جو ہیں وہ معاملات تھے اور بڑی بیسک چیزیں تھیں، ان کو سامنے رکھ کے ان کو یعنی کہ ایڈریس کیے بغیر آگے بڑھنا جو ہے وہ کوئی مطلب آپ کہہ لیں کہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے، کوئی بہترین عمل نہیں ہے، کوئی اسٹریٹجی اچھی نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ نے وہاں سے لائنیں ختم کی ہیں، وہ تکلیف ختم کی ہے، تو لوگوں کا جو کام ہے وہ تو پھر بھی وہیں کا وہیں پینڈنگ پڑا ہوا ہے. لوگوں کو جو تکلیف ہے کہ ایک شخص کو ایک ڈاکیومنٹ چاہیے جلدی، اس نے کہیں سبمٹ کرنا ہے، اس کی کوئی ڈیڈ لائن ہے تو اس کا کوئی ازالہ نہیں کر سکتا. وہ بس ڈاکیومنٹ دے کے پھر بھول جاتا ہے اور اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلی اللہ، پھر جب وہ ڈاکیومنٹ آئے گا تو ہی اس کے ہاتھ آئے گا. اب یہ چیزیں میرے ذہن میں تھی اور میں نے چونکہ خود ایکسپیرینس کیا یہ سارا کچھ جا کر، تو مجھے مناسب لگا کہ میں ایک ویڈیو کے ذریعے ساری چیزیں آپ کی بھی گوش گزار کر دوں اور فارن آفس کے بھی جو حکام ہیں ان کی بھی نوٹس میں لے کے آؤں کہ یہ چیزیں یہاں اسلام آباد میں ہو رہی ہیں تو پھر باقی سینٹرز میں بھی ہو سکتا ہو رہی ہوں، باقی جگہوں پر بھی ہو رہی ہوں. لوگ جو ہیں ان کی پریشانی کو کم کرنے کا، ان کو آسانی فراہم کرنے کا ذریعہ بننا چاہیے، نہ کہ کوئی ایسی اور چیز آپ کر لیں، کوئی ایسا کام شروع کر لیں کہ جس کے بعد مزید جو ہے وہ مشکلات بڑھتی چلی جائیں. خیر دیکھتے ہیں کہ اس معاملے پہ اب فارن آفس کو ایکشن لیتا ہے یا نہیں لیتا، یا کوئی اور اس میں جو ہے وہ حل نکالا جاتا ہے کہ لوگوں کو جو اتنا ڈیلے انتظار جو کرنا پڑ رہا ہے، جو ان کو تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے ڈاکیومنٹ دینے کے بعد، اس کا بھی کوئی حل نکالا جاتا ہے اور ایک پابند کیا جائے کوریئر سروس والوں کو اور فارن آفس کے جو آفیشلز ہیں کہ اتنی دیر میں اتنے دنوں میں آپ نے فلاں ڈاکیومنٹ جو ہے وہ اٹیسٹ کر کے اپوسٹل کر کے واپس دینا ہے تاکہ اس شخص تک پہنچے اور اس کے کام میں آسانی پیدا ہو. دیکھتے ہیں یہ کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اور اس معاملے میں فارن آفس کیا کرتا ہے یا دیگر جو ادارے ہیں یا کوریئر سروس والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں. اور جب کچھ اپڈیٹ آئے گی اس حوالے سے تو میں آپ کو ضرور اپڈیٹ کروں گا. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.